अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 8 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 4 रबीع सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए आज मंगल की सुबह वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पीछे है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस इत्तेहाद के दरमियान लड़ाई है। इब्तदाई रुझानात से ये वाज़ेह है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में बड़ा झटका लगा है। इसका मतलब है कि डबल इंजन वाली हुकूमत का दावा करने वाली बीजेपी अब दोहरी मुश्किल में है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि हरियाणा में गुज़श्ता 10 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। वो तीसरी बार जीतने की उम्मीद कर रही थी, जबकि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में इंतखाबात हुए थे। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, लेकिन ये इब्तदाई रुझानात बता रहे हैं कि बीजेपी को दोहरा धक्का लगा है। जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों के लिए 3 मरहलों में वोटिंग हुई, जबकि हरियाणा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को एक ही मरहले में वोटिंग हुई। जहां एक तरफ बीजेपी को हरियाणा में तीसरी बार इख्तियार में वापसी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी वापसी का इम्कान नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे। इस बार का इलेक्शन कई लिहाज से खास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के साथ ये इलेक्शन लड़े हैं, जबकि बीजेपी अकेली लड़ रही है। सुबह 9:30 बजे तक के रुझानात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद 42 सीटों से आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर लीड कर रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस 42 सीटों पर लीड कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है। इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की गिनती आज मंगल की सुबह शुरू हुई और इब्तदाई रुझानात ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की बढ़तरी जाहिर की। कांग्रेस कारकुनों ने मिठाइयां तकसीम करना और ढोल की थाप और नारों के साथ पार्टी की मुमकिन जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। सुबह 9:30 बजे तक कांग्रेस हरियाणा में 30 और जम्मू कश्मीर में 33 सीटों पर आगे देखी गई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कारकुन जगदीश शर्मा और पार्टी के दीगर कारकुनों को जलेबियां और लड्डू तकसीम करते हुए खुशी मनाते हुए देखा गया। रियासत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत करने वाले मलून यती नरसिंह आनंद को गिरफ्तार या हिरासत में लेने की तरदीद की है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश पुलिस ने दासना में मलऊन यती के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज का इल्ज़ाम ऑल्ट न्यूज़ के बानी मोहम्मद जुबैर पर आयद करके FIR दर्ज कर ली है। इसके साथ ही दासना में इस एहतजाज की पादाश में 6 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। दासना के मंदिर के बाहर मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज़ यती नरसिंह आनंद को पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में रखने की इत्तलात आई थी। 24 घंटे बाद भी इसे किसी अदालत में पेश न किए जाने पर मीडिया ने इसकी हिरासत को मशकूक करार दिया था। अब पुलिस ने वादे कर दिया है कि वो ना तो इस वक्त हिरासत में है और ना ही इसे गिरफ्तार किया गया। मलून यती नरसिंह आनंद को पुलिस हिरासत में लिए जाने का दावा इसके हामियों ने भी किया था। एक हिंदी रोजनामा की रिपोर्ट के मुताबिक DCP देहात NK तिवारी ने कहा है कि नरसिंह आनंद को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही इसे तहवील में लिया गया है। उन्होंने वादे किया कि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, इसके बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सिटी पुलिस ने दासना मंदिर के बाहर मलून यती नरसिंह आनंद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने पर 6 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नारेबाजी करके सरकारी काम में रुकावटें खड़ी की। ये सभी मुस्लिम नौजवान दासना से ताल्लुक़ रखते हैं। अपनी गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि इनके मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की। दिलचस्प बात यह है कि गाजियाबाद पुलिस ने मलून यती नरसिंह आनंद के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई के बजाय सहाफ़ी और ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ गुस्ताख के वीडियो को शेयर करके मुसलमानों को एहतजाज के लिए उकसाने की पादाश में मुकदमा दर्ज कर लिया है। त्योहारों के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों को कई सख्त हिदायतें जारी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के दासना देवी मंदिर के महंत मलून यती नरसिंह आनंद गिरी ने हाल ही में एक मुतनाज़ा बयान दिया था,
جس کے بعد ملک بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے تعلق سے اور تہواروں کے پیش نظر چیف سیکرٹری DGP، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور دیگر محکموں کے اعلیٰ افسران کے ساتھ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہر عقیدہ اور فرقے کا احترام ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر شہری کے دل میں عظیم انسانوں کے تئیں احسان مندی کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اسے زبردستی کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یوگی نے کہا کہ اگر کوئی شخص عقیدے سے کھیلتا ہے، عظیم انسانوں، دیوتاؤں، فرقوں وغیرہ کے عقیدے کے خلاف نازیبا ریمارکس کرتا ہے تو اسے قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سزا دی جائے گی۔ ایسے میں لوگوں کو تمام عقائد، مذاہب اور فرقوں کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ احتجاج کے نام پر انتشار، توڑ پھوڑ اور گھیراؤ قابل قبول نہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن سے قبل لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے گزشتہ روز مہاراشٹر کا دورہ کیا۔ اس دوران کولہاپور میں وہ ایک دلت کنبے کے گھر گئے اور وہاں اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بنایا۔ راہل گاندھی نے اس ملاقات کا ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ملک میں بہوجنوں کے حقوق کے تحفظ کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ راہل گاندھی نے اپنے تجربات بھی قلمبند بھی کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دلت کچن یعنی باورچی خانے کے بارے میں آج بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جیسا شاہو پٹولے جی نے لکھا ہے کہ دلت کیا کھاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ راہل گاندھی کے ساتھ مراٹھواڑہ کے دلت کچن نامی کتاب کے مصنف شاہو پٹولے بھی تھے۔ راہل گاندھی کے مطابق اسی تجسس کے ساتھ میں نے اجے تکارام شنڈے اور انجنا تکارام شنڈے کے ساتھ ایک دوپہر گزاری۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے کولہاپور مہاراشٹر میں مجھے اپنے گھر عزت و احترام کے ساتھ بلایا، باورچی خانے میں ہاتھ بٹانے کا موقع دیا۔ ہم نے مل کر چنے کے ساگ کی سبزی، بھاجی اور بیگن کے ساتھ تور دال بنائی۔ ویڈیو میں دلت کنبہ راہل گاندھی کے اس پکوان اور اس کے لوازمات کے بارے میں بتاتے نظر آ رہے ہیں۔ مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے مسلمانوں کے لیے دھمکی آمیز زبان کا استعمال کرتے ہوئے انہیں وارننگ دی کہ وہ کانگریس کا ووٹ بینک نہ بنیں۔ کرن ریجیجو نے کانگریس پر ہندوؤں کی تقسیم اور مسلمانوں کو خوش کرنے کا الزام لگایا۔ اقلیتی امور کے وزیر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کانگریس نے اقلیتی امور کی وزارت کو مسلم امور کی وزارت بنا دیا تھا۔ وقت ترمیم بل کے خلاف مسلمانوں کے ذریعے شدید مخالفت کا سامنا کر رہے کرن ریجیجو نے کہا کہ یہ کانگریس کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ وہ ہندوؤں کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک بنا رکھے ہیں۔ ایک خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران کانگریس کہتی ہے کہ اس کے پاس 15% ووٹ محفوظ ہے، اس سے پارٹی کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کانگریس مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی کرن ریجیجو نے اپنا ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو میری وارننگ ہے کہ وہ کانگریس کا ووٹ بینک نہ بنے، اور ہندوؤں کو بھی میری وارننگ ہے کہ وہ کانگریس پارٹی کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کا شکار نہ ہو۔ کرن ریجیجو کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ سچ بول رہے ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل نے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو خطوط لکھ کر اس بات پر شدید تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز بیان دینے والے مجرم ملعون یتی نرسنگھانند کے خلاف اب تک سرکاری طور پر باضابطہ کوئی کارروائی کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ اتر پردیش کی ریاستی حکومت اسے تحفظ فراہم کرنے میں مصروف ہے، جو مزید تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ اتر پردیش کی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ وہ ملک کے قانون کے تحت سخت دفعات میں ملعون یتی نرسنگھانند جیسے مجرم کو فوراً سلاخوں کے پیچھے ڈالے اور اسے عبرتناک سزا دینے کے لیے مقدمات چلائے، کیونکہ یہ شخص ماضی میں بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف گھٹیا زبان کا استعمال کرتا رہا ہے اور مسلمانوں کے مطالبات اور FIR درج ہونے کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جس سے اس کا حوصلہ بلند ہے، اور اب اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بھی غلیظ زبان استعمال کر کے اپنی مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک بار پھر دہرایا کہ حکومت بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ مارچ 2026 تک نکسلزم کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امت شاہ نے بائیں بازو کی انتہا پسندی پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، اڑیسہ اور تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ، بہار کے نائب وزیر اعلیٰ اور آندھرا پردیش کے وزیر داخلہ نے میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نکسلزم سے متاثرہ تمام ریاستوں کے ساتھ مل کر 2026 تک نکسلزم کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امت شاہ نے کہا کہ سال 2047 تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے ہدف میں ملک کے 8 کروڑ قبائلی بھائیوں اور بہنوں کا بہت اہم رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ترقی ملک کے 140 کروڑ لوگوں تک پہنچے، جس میں ہمارے 8 کروڑ قبائلی بھائی بہن شامل ہیں۔
آئندہ سال حج کے مقدس سفر پر جانے والوں کے لیے آج حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے قرعہ اندازی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جس کی تفصیل حج کمیٹی آف انڈیا کے چیئرمین AP عبداللہ کٹی اور کمیٹی کے CEO لیاقت علی آفاقی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پیش کی۔ 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 14,728 عازمین اور بغیر محرم والی 3,717 خواتین کا انتخاب بغیر قرعے کے کیا گیا۔ سال ان تمام عازمین حجاج کی مدد اور رہنمائی کے لیے 817 اسٹیٹ حج انسپیکٹر یعنی خادم الحجاج سعودی عرب بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حج 2025 میں حج کمیٹی آف انڈیا کے لیے 1,22,518 کوٹا مقرر ہے، جبکہ 1,51,918 درست درخواستیں موصول ہوئی ہے، جس میں تقریباً 20,000 حج سویدھا ایپ کے ذریعے موصول ہوئی، جبکہ سب سے زیادہ 24,484 درخواستیں گجرات سے موصول ہوئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر ہاؤسنگ اور شہری ترقی منوہر لال کھٹر سے ملاقات کی اور تلنگانہ کے مختلف پروجیکٹس کے لیے مرکزی فنڈز کی اجرائی کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے جامع سیوریج ماسٹر پلان کو مرکز کی امرت 2 اسکیم میں شمولیت کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج ماسٹر پلان کو خصوصی پروجیکٹ کے طور پر ترجیح دے کر فنڈ جاری کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر کو حیدرآباد کی تاریخی اہمیت سے واقف کرایا اور کہا کہ شہر میں آج بھی قدیم سیوریج سسٹم ہے جو موجودہ ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے۔ چیف منسٹر نے شہر کے اطراف واقع میونسپلٹیز میں مناسب سیوریج سسٹم کی عدم موجودگی کے نتیجے میں عوام کو دشواریوں کا حوالہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حیدرآباد اور اس کے اطراف کی میونسپلٹیز میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے مقاصد کی تکمیل ضروری ہے تاکہ حیدرآباد کو عالمی معیار کے شہر میں تبدیل کیا جائے۔ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر کو بتایا کہ جامع سیوریج ماسٹر پلان کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ تیار کی گئی ہے، جس کے تحت حیدرآباد اور اطراف کی 27 میونسپلٹیز کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس ملاقات کے موقع پر چیف سیکرٹری شانتی کماری، رکن پارلیمنٹ کرن کمار ریڈی اور حکومت کے مشیر جتیندر ریڈی موجود تھے۔ منوہر لال کھٹر سے ملاقات سے قبل چیف منسٹر نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ سپٹمبر میں شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بھاری نقصانات پر رپورٹ پیش کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مناسب امداد کی درخواست کی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے گریٹر حیدرآباد کے حدود والی سرکاری اراضیات، تالابوں، کنٹوں اور نالوں کے تحفظ کے لیے قائم ہائیڈرا پر اپوزیشن شور مچا رہی ہے۔ انہوں نے ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی اور موسیٰ ریور فرنٹ پروجیکٹ پر سیکریٹریٹ میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے اور جھوٹے الزامات کے ذریعے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے مفادات کے تحفظ کی پابند ہے۔ موسیٰ ندی میں نئے جان ڈالنے اور جھیلوں کا تحفظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو مشورے دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت غریبوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ کمشنر ہیڈرا AV رنگاناتھ نے کہا ہے کہ آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں واقع تالابوں اور جھیلوں پر قبضوں کا پتہ چلانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں تالابوں کے تحفظ سے متعلق کمیٹی کے جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے تالابوں کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے اقدامات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا۔ تالابوں کے FTL اور بفر زون علاقوں کی مزید نشاندہی کی حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ تالابوں کو قبضوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی ایپ تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ رنگاناتھ نے بتایا کہ ہیڈرا کی جانب سے جو قبضے برخاست کروائے جائیں گے، ان علاقوں سے ملبہ بھی فوری طور پر ہٹانے کے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ پہلے مرحلے کے طور پر سنم چیروو، اپا چیروو، ایراکنٹا، کوکٹ پلی، نلا چیروو وغیرہ سے ملبے کو ہٹایا جائے گا، جہاں قبل ازیں انہدامی کارروائی کرتے ہوئے ناجائز قبضے برخاست کیے جائیں گے۔ کمشنر حیدرا نے بتایا کہ تالابوں کے تحفظ کے لیے دوسری ریاستوں میں جو سائنسی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، ان کا بھی وہ جائزہ لیں گے۔ کمشنر حیدرا رنگاناتھ نے بتایا کہ جو خصوصی ایپ تیار کیا گیا ہے، اس کے ذریعے عوام قبضوں کی شکایت راست طور پر کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے نامور اور تاریخی نظام کلب کے انتخابات میں کانگریس قائد اور سلطان علوم ایجوکیشنل سوسائٹی کے سیکرٹری ظفر جاوید نے مسلسل دوسری میعاد کے لیے بھاری اکثریت سے بحیثیت صدر کامیابی حاصل کی ہے۔ نواب میر محبوب علی خان کے دور حکومت میں نظام کلب کا قیام عمل میں آیا تھا۔ کلب کے صدر اور دیگر عہدوں کے لیے گزشتہ روز رائے دہی ہوئی۔ صدر کے عہدے کے لیے ظفر جاوید کو 1103 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ان کے مقابلے میں شریمتی ڈی کرونا کو 1003 ووٹ حاصل ہوئے۔ ظفر جاوید کو مسلسل دوسری مرتبہ صدارت کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر KR اجے ریڈی کا انتخاب عمل میں آیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب مجلسی کارکنوں نے کانگریس قائدین اور کارکنوں پر حملہ کر دیا۔ حلقے میں ترقیاتی کاموں کے مسئلے پر تنازع تشدد کا سبب بن گیا۔ رکن اسمبلی ماجد حسین کی موجودگی میں مجلسی کارکنوں نے کانگریس قائدین فیروز خان، عثمان محمد خان اور حامیوں پر حملہ کر دیا۔ تاہم فیروز خان ڈٹے رہے اور عوام کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ مجلس کی مبینہ غنڈہ گردی کے باوجود میدان نہیں چھوڑا۔ اس دوران دونوں پارٹیوں کے قائدین ایک دوسرے پر برس پڑے اور ہاتھا پائی کے علاوہ پتھراؤ کرنے لگے۔
पुलिस की भारी जमीयत ने मुदाखलत करके झगड़े को तशद्दुद का रुख इख्तियार करने से बचाने की कोशिश की और दरख्वास्त करके फेरोज खान को रवाना कर दिया। इलाके में अमन की बरकरारी और अवामी मफाद को पेश नज़र रखते हुए फेरोज खान पुलिस की दरख्वास्त पर खामोश रहे। पुलिस की भारी जमीयत और इक़दाम के बावजूद दोनों का हुजूम काबू से बाहर था। ताहम पुलिस ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करके दोनों ग्रुप्स को काबू में करने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कायद फेरोज खान गांधी नगर में तरक्याती कामों का जायजा लेने पहुंचे। तरक्याती कामों में ताखीर के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना है और कांग्रेस सरगर्म कायद उस्मान खान का भी इसी इलाके से ताल्लुक़ है। फेरोज खान की आमद की इत्तला पर रुकन असेंबली माजिद हुसैन अपने हामियों के साथ फेरोज गांधी नगर पहुंचे और जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों आपस में दस्ते गिरबां हुए और हामी अपने कायदीन की बहस व तकरार को देखकर मुश्तइल हो गए। देखते ही देखते इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। दोनों ग्रुप्स में हाथापाई और झगड़े के सबब इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस की भारी जमीयत को तलब कर लिया गया। वाक़े के खिलाफ हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस विजय श्रीनिवास ने बताया कि हालात काबू में हैं और शिकायतों का जायजा लिया जा रहा है और पुलिस ने शिकायतें दर्ज की है और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी उर्दू ज़बान की ज़बानहाली पर सदर अंजुमन इशात उर्दू हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ व ज़िम्मेदारान मुहिब्बान उर्दू मोहम्मद शाहिद मोहम्मद समी व दीगर ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान से मेटपल्ली व कोरटा के दरमियान तौक़ुफ़ के दौरान इनका इस्तकबाल व तहनीत पेश करते हुए रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान की मौसर अमलावरी व तरक्की बशमुल महकमा RTC बसों के बोर्ड पर उर्दू तहरीर वो दीगर महकूमा जात व दफातर के साइन बोर्डों पर उर्दू की तहरीर व चलन के लिए नुमाइंदगी करते हुए मुतालिका अहदेदारान पर अपने असर और रसूख का इस्तेमाल किए जाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोरटला इंचार्ज नरसिंह राव कृष्णा राव, तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, मोहम्मद खालिक, अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद वसीम व दीगर अहबाब मौजूद थे।